جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ انسان کی شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں تعلیم ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی سب سے پہلی ترجیح اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کی عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کا سکون خراب کرتے ہیں، اور یہی عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں پر ہنسنے لگتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ وہ انسان فرشتوں سے کم نہیں جو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالے اور اپنے گناہوں کا روز حساب کتاب رکھتا ہو۔ اگر کسی انسان کا کردار دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ انسان کی اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھا مال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ سستی انسان کے تمام اچھے ارادوں کو بھوکے شیر کی طرح کھا جاتی ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ چراغ بولتا نہیں، اس کی روشنی خود اس کا تعارف کرواتی ہے۔ اسی طرح اپنے بارے میں کچھ نہ کہو، بس اچھے کام کرتے رہو، وہ تمہارا تعارف خود کروائیں گے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ حد سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں، ہر نیا دن ایک نیا موقع دیتا ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے، اور نیکیوں پر فخر کرنا انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ سادگی، صبر اور انسان کی عاجزی، یہ تینوں اسے بہت آگے لے جاتی ہیں۔ اگر طاقت رکھتے ہو تو کمزوروں پر اپنا ہاتھ مت چلاؤ اور ان پر ظلم مت کرو، اور بے حیا مت بنو، کیونکہ جب بندہ بے حیا بن جاتا ہے تو اس کا ضمیر ظالم اور مردہ ہو جاتا ہے۔ سوچ جب منفی ہو تو ہر موقع انسان کو مشکل ہی نظر آتا ہے، اور اگر سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل کام میں انسان کو حل نظر آتا ہے۔ اگر آپ کی نفرت بجلی میں بدل دی جائے تو یہ پوری دنیا کو روشن کر دے گی۔ کمزور انسان کی دلیل بولتی ہے اور طاقتور کا ہاتھ بولتا ہے۔ بیوقوف سے جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ تم عاقل بندے کی پناہ لو۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ 100 طرح کے پھولوں کو اپنی بہار دکھانے دو، 100 طرح کے فنکاروں کو مقابلہ کرنے دو، خوشبو وہی حاوی ہوگی جو بہتر ہے، رنگ وہی غالب ہوگا جو حقیقی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور
تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس شخص کے اندر برداشت کرنے کا فن موجود ہے، یقین کیجیے وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتا۔ سچائی کا مفہوم اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ذاتی تجربہ نہ ہو۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے خواب مت بتاؤ، بس انہیں پورا کر کے دکھاؤ، کیونکہ لوگ سننے سے زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ اور افواہیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ کامیابی ایک برا استاد ہے۔ یہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ برا سلوک مت کرو جس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جو آپ کے پاس ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ قوم کے بدقسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو لاپرواہ استاد مل جائے۔ ایک ان پڑھ آدمی کی زندگی کتے کی دم کی طرح بیکار ہے، جو نہ تو اس کے پچھلے حصے کو ڈھانکتی ہے اور نہ ہی کیڑوں کو کاٹنے سے بچاتی ہے۔ اکیلے رہنا اور اکیلے رونا بعض اوقات انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ زندگی وہ ہے جو ہم آج جی رہے ہیں، کل جو جی رہے ہیں وہ امید ہوگی۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کسی چیز کا عادی ہو جانا ہے، پھر چاہے وہ آرام ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری زندگی کا 3/4 حصہ عمل سے زیادہ عبادت ہے، اور یہی اصل زندگی ہے۔ سننے میں جلدی کرو لیکن بولنے میں دیر لگاؤ۔ موقع بڑی طاقتور چیز ہے۔ اپنا جال وہاں ڈالو جہاں توقع کم سے کم ہو۔ غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو کمزور اور شکست خوردہ پاتا ہے۔ مشکلات وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسی وقت نظر آتی ہیں جب ہماری توجہ اپنے مقصد پر نہ ہو۔ ہر بہترین کام شروع میں ناممکن ہوتا ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جو چیز جس کو دینی ہو وہ جلدی اس کو دے دینی چاہیے، یہی بخشش کا کمال ہے۔ زندگی کے کتاب کے تمام اسباق ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے کوئی ایسا سبق سامنے آ جائے جس میں مشکلات ہو تو صبر کریں۔ جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کی، اس نے اپنی ذلت کا سامان کیا۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو
کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔